دوستو، یہ کوئی سنسنی ہے نہ تجسس ہے، ایک بڑی اکیڈیمک سی بات ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ پہلے نوجوانوں سے سوال کر لوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ اس بات کو کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے، میں یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی کا 90 سے 93 94 تک اسٹوڈنٹ رہا، 95 تک بھی پنجاب یونیورسٹی ہی میں تھا۔ تو ہمارے سارے دوست اس زمانے میں پی سی ایس کہا کرتے تھے یا سینٹرل کا جو سی ایس ایس ہے اس کی تیاری ضرور کرتے تھے۔ اب اس تیاری سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کمپٹیشن میں جانے سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ آپ تھوڑا لٹریچر پڑھ لیتے تھے، آرٹس کا بندہ بھی ایوری ڈے سائنسز پڑھ لیتا تھا، سائنسز کا بندہ لینگویجز پڑھ لیتا تھا، اور یوں جنرل نالج پہ باتیں ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، اکیڈمیز بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو بہت اکیڈمیز ہیں، لیکن اس وقت اکیڈمیز بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی سی ایس ایس یا پی سی ایس کی یا کوئی بھی مقابلے کے امتحانات کی تیاری کروانے کے لیے لوگ خود بیٹھتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیو یارک ٹائم پڑھنے کے لیے مجھے 92 93 میں قائد اعظم یونیورسٹی باغ جناح جانا پڑتا تھا، اور وہ اگلے دن کا پیپر وہاں اگلے دن پہنچتا تھا، یعنی جو کل کا پیپر ہے تو آج آفٹرنون میں پہنچے گا، کچھ اس طرح ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم نے ٹائم پڑھنا، نیوز ویک پڑھنا، گارڈین اخبار دیکھنا۔ تو اس جستجو میں بھلے ہی میرے جیسے ہزاروں لوگ سی ایس ایس تو نہ پاس کر سکے، پی سی ایس تو نہ پاس کر سکے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب میں نے پی سی ایس کی ٹرائی کی تھی تو میں اسلامیات میں فیل ہو گیا تھا، حالانکہ میں اپنے آپ کو بڑا 30 مار خاں سمجھتا تھا۔ گو میں بایولوجیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اسلامی لٹریچر اور اسلامک علوم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور میرا خیال تھا، لیکن میں اس میں ہی رہ گیا۔ ابھی بھی ہمارے بچے جو بڑے 30 مار خواہ بنتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہوں، میں موبائل کو یونیورسٹی سمجھتا ہوں، اس جو ہے سمارٹ سیل کو یونیورسٹی سمجھتا ہوں، لیکن اس سمارٹنیس کے یوز کے لیے شارپنیس جس ہاتھ میں ہو وہ برین بھی شارپ ہو تو تب یہ یونیورسٹی ہے، ادروائز جسٹ کلنگ دا ٹائم۔ چلے میں کس طرف چلا گیا۔ سارک کا فیوچر کیا ہے؟ کوئی مجھے نوجوان بتا سکتا ہے کہ واٹ از سارک؟ SAARC، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، کب بنی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فائدہ کیا تھا؟ کب سے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا یا کانٹینیوسلی ہو رہے ہیں؟ سارک، واٹ از سارک؟ وائی اٹس امپورٹنٹ؟ ممالک آٹھ کون کون سے ہیں؟ کیا میرے وہ بچے جو کہتے ہیں کہ ہم بڑا نالج گین کرتے ہیں سوشل میڈیا سے، کین دے ٹیل می؟ اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، جب سے میں نے یہ سنا کہ جو اسٹوڈنٹ، دیکھیں میں لوور مڈل کلاس کا آدمی، میں یہ سمجھتا تھا اور یہ میں کہتا بھی تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی لمز میں پڑھتا ہے تو وہ تو 97 98% لوگ باہر چلے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں انکارپوریٹ ہی نہیں ہوتے، وہ برین ڈرین ہو جاتا ہے، وہ برین ہم ریٹین نہیں کر سکتے، یہ میں کہتا تھا۔ پھر ہم نے کافی عرصہ انہی لوگوں کو رکھا کہ لیں گی ہمیں وائس چانسلر چوز کر کے دے۔ آئیڈیا برا نہیں تھا، لیکن خیر میں اس کا ناقد تھا، شاید میری بھی یہ وجہ تھی کہ ہاتھ نہ آئے تھو کوڑی یا انگور کھٹے ہیں، کیونکہ میں لمز کے در و دیوار کو چھو سکا، نہ اس کے ماحول کو، اس کے ایکو سسٹم کو پا سکا، نہ سیکھ سکا شاید۔ لیکن جب میرے عزیزوں کے، دوستوں کے بچوں کو میں نے دیکھا اور ان کا مطالعہ پاکستانی اسلامیات اور ان کی کریٹیکل تھنکنگ دیکھی،
ان کے کم از کم انوویشن کی کوشش دیکھی تو میں نے کہا یار یہ ہماری یونیورسٹیوں سے بڑا مختلف ہے. میرے اپنے بچے سارے بچے یونیورسٹی پاس کر چکے ہیں, سارے بچے یونیورسٹیوں میں گئے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی تھی کہ سی ایس ایس کا امتحان دے, پی سی ایس کا, بلکہ سوچتے ہی نہیں تھے. گھر میں بات کرتا تو اٹھ کے چلے جاتے. اب بھی کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہماری بیوروکریسی, ہماری جو بڑے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ چین بھی چلی آ رہی ہے, وہ کرتے ہیں. مجھے پتا ہے میں نے بات یہ کرنی تھی کہ سارک کا فیوچر کیا ہے, لیکن میں بات کو اور طرف لے گیا. لیکن بات اس طرف لے جانی بھی ضروری تھی. جو میرے بچے سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ذرا بتائے. مجھے بھی بھول گیا ہوا تھا آج کی ڈسکشن سے پہلے, لیکن میرا آئیڈیا تو تھا کہ جی سارک 4 دہائیاں پہلے بنا. جی سارک میں پاکستان ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, مالدیو ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے اور بھوٹان ہے. مجھے ہی پتا یہ 8 ملک ہیں. ذہن پہ زور دینا پڑا. کیا میرے بچوں کو پتا ہے؟ میرے مطلب میں ہمسایوں کے بچوں کی نہیں, اپنے بچوں کی بھی بات کروں تو انہیں شاید سارک کا کبھی نام سنا پڑا ہو. مطالعہ بخشاں تو انہوں نے بھی پڑھا ہوگا اپنے ڈگری لیول تک, پتہ نہیں کب تک. ڈیبیٹ نہیں ہے. ہم آج ایک سینئر دوست نے مجھے کہا کہ یار آپ کیا جو ہے وہ ٹک ٹاک میں بھی سیاست کو شامل کر دیتے ہو. تو میں نے کہا ٹک ٹاک پہ میں کیا کروں؟ کہتے وہ تو طنز و مزاح کے لیے. میں نے کہا پاکستان میں سیاست سے بڑا بھی کوئی طنز و مزاح چل رہا ہے. اینی وے, سارک کا مستقبل کیا ہے؟ جب یہ ساؤتھ ایشیا کی ریجنل کوآپریشن کے لیے ایک ایسوسی ایشن تھی, کیوں ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکے؟ اگر ہم کیا بنگلہ دیش کو کی اکانومی میں ہم فائدہ دے سکتے تھے, ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ بھارت اور پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا؟ آج ہی خبر ہے, کل کی خبر ہے کہ کچھ شرپسندوں نے 8-10 لوگوں کو پھر افغانستان بارڈر پہ کچھ گھنٹوں کے لیے بارڈر بند بھی رہا. افغانستان بھی شامل ہے اس میں. تو اب آپ کہیں گے جی یورپی یونین ایک ریجنل ایگزامپل تھی تو وہ کامیاب نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم یہ کہتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم نے بھی کل یہ سوال اٹھایا, پرسوں یہ سوال اٹھایا کہ سارک کو ہم مینج کریں گے, اس کو پھر سے زندہ کریں گے, مردہ گھوڑا بن چکی ہے. تو یورپی یونین میں بہرحال انہوں نے مفادات سمیٹے. ایک جو باہمی میوچل بینیفیشیل ریلیشن شپ ہے وہ کیوں ہو نہیں سکتا؟ کون سی اسٹیبلشمنٹ, کس ملک کی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے؟ کیا روکتی بھی ہے یا نہیں؟ ویسے ہی ہماری لیڈرشپ کا فقدان ہے. ایک بات, پچھلے دنوں میرے ہاتھوں ایک تھیسس آیا, ایک محترمہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے, انہوں نے مودی پہ کام کیا. تو میں نے کہا آپ نے کنکلوڈ کیا کیا؟ ہسٹری کی طالبہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تھیسس میں انکلوڈ کیا کہ مودی نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا, فرام سٹارٹ ٹو اینڈ اس میں استقلال رہا, نو یو ٹرنز. تو پھر ہم مودی کو کیا روئیں کہ مودی جو ہے وہ ہارڈل ہے, مودی جو ہے وہ راستے کی دیوار ہے. بھائی ہے ایک مودی ہے, 8واں ملک ہے بھارت, 7 دوسرے بھی تو ہیں. ذرا سوچ لیجئے, بھارت کو نکال کے یہ سارک چل سکتا ہے؟ چلے ذرا سوچ لیجئے, پاکستان کو نکال کے چل سکتا ہے؟ سوال ہے نا. مالدیپ, بھوٹان, نیپال, یہ چھوٹی کنٹریز ہیں, لیکن بھارت کی ان کے ساتھ بھی بگڑی ہوئی ہے. لیکن میرا آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھارت کو جو ہے وہ وہی نیچا دکھانا ہے, زبانی کلامی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوابوں سے شروع ہونے والی باتیں کیا خوابوں ہی میں ختم ہو؟ شرمندہ تعبیر کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہ آگے بڑھیں. وہ مودی اگر میاں نواز شریف کے ہاں
اچانک بغیر ویزا لگوائے وہ اتر سکتا ہے، اس کے گھر میں آ سکتا ہے، تو وہ مودی کتنا کو خطرناک ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ۔ میں یہ بھی مانتا ہوں 370 بنگلہ دیش، انہوں نے 370 کو سبوتاژ کیا، اپنے آئین کی شیٹ 370 اور 35A کو محض اس لیے کہ زیادہ لوگوں کے ڈومیسائل کشمیر میں بن سکیں، کشمیر میں اور بھی ہے، کشمیر میں ہندو بھی تو ہے نا، وہ بھی کشمیر کی مالا جپتے ہیں، صرف مسلمان نہیں ہے، جو کشمیری ہے وہ کشمیر کی مالا جپتے ہیں، اور مودی صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں اتنے ڈومیسائل بن جائیں کہ اتنی انٹرمنگلنگ ہو جائے، کشمیری نہ لگے، یہ نہ لگے، وہ نہ لگے، وہ اس کا کوئی ریجنل معاملہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس اور وہ زمینیں، پہلے زمین کوئی نہیں خرید سکتا، 370 اور 35A کو سبوتاژ جو کیا، جو خود میں مانتا ہوں کہ یہ رستے میں رکاوٹ ہے، میں مانتا ہوں کشمیر رستے میں رکاوٹ ہے، تو کشمیر کے رستے میں یا کشمیر کی آزادی کی رستے میں رکاوٹ تو ہمارے اپنے کئی سیاستدان ہیں، ہم یہاں دور بیٹھے کشمیر والوں کو جتنے نظریاتی اور جتنے تحریکی یا جتنے وہ سمجھ لیں کہ حریت پسند سمجھتے ہیں نہیں ہے وہ۔ ابھی میں ایک لیٹر پڑھ رہا تھا اردو میں لکھا ہوا، وزیر اعظم کشمیر کے نام کسی جناب پارلیمنٹری سیکرٹری نے کہا کہ میں یہ درج ذیل 2 نام سے، کسی بٹ صاحب نے لکھا، جی میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بات ایسی کر رہا ہوں، یہ جگ انسائی ہے، بلکہ اپنے سر پہ جوتے مارنے والی بات ہے کہ شکوہ ہم مودی کا کر رہے ہیں، ڈسکس ہم اپنی ایک کشمیری کو کر رہے ہیں۔ تو اس بھائی جان نے لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ جناب میں ٹرانسپورٹ کا نظام بڑا خراب ہے آزاد جموں کشمیر میں، تو اس کی بہتری کے لیے جانا چاہتا ہوں یورپ کے ٹور پہ، اور ساتھ یہ 2 بندے بھی لے جانا چاہتا ہوں، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو وہ میں اب اس پہ کیا کہوں کہ کیا وہ کہتے ہیں نا حلوائی کی دکان پہ دادا کا افسوس کرنا ہے، کیا کہیں، چھوڑ سار کیا ہے سوچنے کی بات، سار کا اگر بہتر ہو جائے تو میرا نہیں خیال، میرا بالکل نہیں خیال کہ یہ جو 8 ملکین میں کسی میں خطرہ بھی ہو، ڈیفالٹ کا تو نام ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ ریجنل کوآپریشن کا سوچے گی کب؟ شہباز شریف صاحب اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بڑھیں، مذاکرات کریں مودی صاحب سے، وہی مودی ہے نا جو آپ کے گھر آ گئے تھے۔ تو خیر مودی اپنے وہ جو تھیسس کا ریفرنس دیا اس کے مطابق اپنے منشور کے مطابق چل رہا ہے، لیکن ہمارا بھی تو کوئی منشور ہوگا، سار کا بھی تو کوئی منشور ہوگا، جنگیں ہوں جو مرضی ہو۔ ویسے تو کوئی شکست بھٹو کے ساتھ تھوپ دی جاتی ہے، کوئی کارگل قبول کرنا پڑتا ہے نواز شریف کو، کوئی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کی علیحدگی قبول کرنی پڑتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے کندھوں پہ۔ بڑی چلیں یہ بھی بات یہ چھوڑے، کیوں، کیا، کیسے ہوا، ساتھ کیا ہے، امپورٹنٹ کیوں ہے، سوال چھوڑتا ہوں، سنسنی نہیں، غور کیجیے گا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ حافظ۔